شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما۔ سورہ نساء آیت نمبر 106 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما، اور اللہ سے استغفار کریں، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما، اور اللہ سے استغفار کریں، یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ آیت اسی واقعے سے متعلق ہے جو کل بیان کیا گیا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ یہ پورا رکوع ہی اس واقعے کے تحت بیان کیا گیا ہے۔ اور واقعہ بڑا دلچسپ واقعہ تھا کہ اس منافق نے تو چوری کی تھی، لیکن اس کا الزام ایک یہودی پر لگا دیا تھا، اور بہت سے لوگوں کو اس نے اس بات پر قائل بھی کر لیا تھا، اور قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی باتوں میں آ کر اس کو یہودی کو سزا دے دیتے، لیکن اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے رکوع کو نازل فرما کر اس کی چوری کو اجاگر کر دیا، اس کی چوری کو سب کے سامنے واضح کر دیا۔ یعنی یہ آیت بھی اسی سے متعلق ہے، اور اللہ سے استغفار کریں، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس منافق کے حق میں آپ کی طبیعت میں جو نرمی پیدا ہو گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں آیت کے کہ اس منافق کے حق میں آپ کی طبیعت میں جو نرمی پیدا ہو گئی تھی اس پر اللہ سے استغفار کیجئے۔ اور دیکھیے، جب ہم تفسیر عثمانی کھول کر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے تحت بیان کیا گیا ہے کہ تحقیق سے پہلے صرف ظاہری حال کو دیکھ کر چور کو بری کر دینا اور یہودی کو چور خیال کر لینا آپ کی عظمت کی شان کے مناسب نہیں ہے، آپ کی شان کی عظمت کے مناسب نہیں ہے۔ اس سے استغفار کریں۔ اس آیت میں ایک تو یہ بات ہے، ساتھ ہی ساتھ تمام صحابہ کو تنبیہ بھی ہو گئی جو صرف اسلامی اور قومی تعلق کی بنا پر اچھا گمان کر کے یہودی کو چور بنانے میں کوشش کر رہے تھے۔ یہ اسلام کی یہی ہے اصل اسلام کی خوبی کہ چاہے وہ اپنی قوم سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ اپنے دھرم سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اگر اس نے جرم کیا ہے تو پھر سزا کا مستحق ہوگا۔ یہ اسلام کی خوبی ہے۔ مجرم چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو، سب کے ساتھ برابری کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ تو ساتھ میں صحابہ اکرام کو بھی تنبیہ ہو گئی جو صرف اسلامی اور قومی تعلق کی بنا پر اچھا گمان کر کے یہودی کو چور بنانے میں کوشش کر رہے تھے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 107 کی طرف، 107۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اے نبی آپ مت جھگڑیے ان لوگوں کی طرف سے جو اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مت جھگڑیے ان لوگوں کی طرف سے
جو اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، اس کا ہم بعد میں دیکھیں گے۔ دیکھیے اس حکم کے تحت ہمیں تھوڑا شفاعت کے مسئلے پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اصل میں کیا ہے، ہم یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں ہماری شفاعت کر دیں گے، چاہے ہم نے کتنی ہی بے ایمانیاں کی ہو، حرام کمایا ہو اور حرام جگہ ہی خرچ کیا ہو، ہم نے چاہے اسلام اور شریعت کی دھجیاں بکھیر دی ہوں، لیکن یہاں ڈنکے کی چوٹ دو ٹوک انداز میں اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی وکالت کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما رہے ہیں۔ تو یہ شفاعت کے بارے میں ہم لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ حضور ہماری شفاعت کر دیں گے، چاہے ہم نے بے ایمانی کی ہو، حرام کمایا ہو اور حرام جگہ خرچ کیا ہو، چاہے ہم نے اسلام اور شریعت کی دھجیاں بکھیر دی ہوں، لیکن پھر بھی ہم نبی کی شفاعت کے بارے میں امید لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ لیکن یہاں پر ڈنکے کی چوٹ ایسے خیانت کرنے والے لوگوں کی وکالت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا جا رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، یقیناً اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے خیانت میں بہت بڑھے ہوئے لوگ اور بہت زیادہ گناہ کرنے والے لوگ۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 108 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں مگر اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں مگر اللہ سے چھپ نہیں سکتے، یعنی یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات کو چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے چھپا نہیں سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، اور وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اللہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، اور وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ یہ آیت منافقین کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب وہ مومنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چوری چھپے سازشیں کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر اللہ پر ان کا ایمان ہوتا تو انہیں معلوم ہوتا کہ اللہ ہماری باتیں سن رہا ہے۔ یہ لوگ مومنین سے ڈرتے ہیں، ان سے اپنی باتوں کو خفیہ رکھتے ہیں، مگر ان لوگوں کو ذرا بھی یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ان کے ساتھ موجود ہے، اس سے تو اللہ کی ذات سے تو کچھ چھپ نہیں سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اس کی پکڑ سے یہ کہیں باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ آیت نمبر 108 منافقین کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب وہ مومنین اور رسول کے خلاف چوری چھپے سازشیں کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ان کا اللہ کے اوپر ذرا بھی ایمان ہوتا تو انہیں معلوم ہوتا کہ اللہ ہماری باتیں سن رہا ہے۔ یہ لوگ مومنین سے تو ڈرتے ہیں، ان سے اپنی باتوں کو خفیہ رکھتے ہیں، مگر ان لوگوں کو ذرا بھی خیال نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ان کے ساتھ موجود ہے
اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اگلی آیت بھی اسی سے متعلق ہے، یعنی آیت نمبر 109۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، یہ لوگ، یہ تم لوگ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہا انتم ہؤلاء، یہ تم لوگ ہو جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ان مجرموں کی طرف سے جھگڑا کیا۔ یہ تم لوگ ہو جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ان مجرموں کی طرف سے جھگڑا کیا۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مگر قیامت کے دن اللہ سے ان کے بارے میں کون جھگڑا کرے گا؟ اللہ سے ان کے بارے میں کون جھگڑا کرے گا؟ اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا کون ہوگا جو وہاں ان کا وکیل بن سکے گا؟ یہ خطاب ہے اس آیت میں، یعنی آیت سورہ نساء آیت نمبر 109 میں خطاب ہے اس منافق چور کے قبیلے کے لوگوں سے کہ اے لوگو، تم نے دنیا کی زندگی میں تو مجرموں کی طرف سے خوب وکالت کر لی، یہاں تک کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قائل کرنے کی حد تک پہنچ گئے تھے۔ اللہ کے نبی قائل تو نہیں ہوئے تھے، قائل کرنے کی حد تک پہنچ گئے تھے، مگر یہاں تم اسے چھڑا بھی لیتے اور بالفرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کر بھی لیتے تو قیامت کے دن اسے اللہ کی پکڑ سے کون چھڑاتا؟ اللہ تعالیٰ دو ٹوک انداز میں کہہ رہے ہیں امن یکون علیہم وکیلا، کون ہوگا جو وہاں اللہ کی عدالت میں اس کا وکیل بن سکے گا؟ یہ خطاب اسی چور کے قبیلے کے لوگوں سے ہے کہ تم نے دنیا کی زندگی میں مجرموں کی طرف سے خوب وکالت کر لی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قائل کرنے کی حد تک پہنچ گئے تھے، اور اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کر بھی لیتے تو قیامت کے دن اس شخص کو اللہ کی پکڑ سے کون چھڑا سکتا تھا، کون چھڑاتا؟ دیکھیے اس ضمن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اس حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہوتا ہے، میرے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہوتا ہے، اس میں ایک فریق زیادہ چرب زبان ہوتا ہے اور وہ اپنی بات بہتر طور پر پیش کرتا ہے، بڑھا چڑھا کر بنا سوار کر پیش کرتا ہے، اور میرے یہاں سے اپنے حق میں غلط فیصلہ کروا کے لے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میرے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہوتا ہے، اس میں ایک فریق، کیونکہ دو فریقوں کے درمیان جھگڑا ہے تو ایک فریق زیادہ چرب زبان ہوتا ہے اور وہ اپنی بات بہتر طور پر پیش کرتا ہے، بڑھا چڑھا کر بنا سوار کر پیش کرتا ہے، اور میرے یہاں سے اپنے حق میں غلط فیصلہ کروا کر لے جاتا ہے۔ دیکھیے اس حدیث کے مفہوم کو ہمیں مثال سے اس طرح سے سمجھنا چاہیے کہ فرض کر لیجئے کہ کسی زمین کے بارے میں کوئی جھگڑا تھا، اس کی عملی صورت اس طرح سے بنے گی، مثال کے طور پر کسی زمین کے بارے میں کوئی جھگڑا تھا اور ایک شخص غلط طور پر بات کو ثابت کر کے اپنے حق میں فیصلہ لے گیا، لیکن اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح سے وہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ جہنم کا ٹکڑا لے کر گیا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا، اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہادتوں
اور گواہیوں کے اعتبار سے فیصلہ کرتے تھے۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے ہر وقت اور ہر مرحلے میں تو وہی نازل ہوتی نہیں تھی، البتہ جہاں اللہ چاہتا آپ کو تنبیہ فرما دیتا۔ اس لیے آئندہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی کہ اگر کچھ لوگ اس دنیا میں جھوٹ، فریب، دغا بازی اور غلط فیصلے کے ذریعے کوئی فائدہ حاصل کر بھی لیتے ہیں تو انہیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ایک دن اللہ کی عدالت میں اللہ کی عدالت لگے گی اور اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، جہاں جھوٹ اور غلط بیانی سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ کی عدالت میں جھوٹ اور غلط بیانی سے کام نہیں چلے گا، سچ بالکل ظاہر ہو کر سامنے آ جائے گا۔ اب وہاں یعنی اللہ کی عدالت میں ان مجرموں کے حق میں اللہ سے کون جھگڑا کرے گا، اللہ سے کون وکالت کرے گا؟ اور دیکھیے جب انصاف کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب اللہ کے انصاف کا دروازہ کھلتا ہے۔ اور اس بات کی تائید ہماری اس بات کی تائید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت میں بھی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 47 کے اندر فرماتے ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ سورہ انبیاء پارہ نمبر 17 اور آیت نمبر 47 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور قائم کریں گے ہم ترازو انصاف کی قیامت کے دن۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم بالکل لفظی ترجمہ کر رہے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اور قائم کریں گے ہم ترازو انصاف کی قیامت کے دن، پھر ظلم نہیں ہوگا کسی انسان پر ذرہ برابر بھی۔ اور اس آیت کے آخری الفاظ ہیں وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہیں حساب لینے کو۔ اس آیت یعنی آیت نمبر 109 میں اسی مضمون کو واضح کر کے بیان کیا گیا ہے کہ آج دنیا کے اندر مجرموں کی وکالت ہو بھی جائے تو کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت سے ان کو کون بچائے گا؟ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 110 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کوئی بھی بری حرکت کرے یا او یظلم نفسہ یا اپنی جان پر کوئی ظلم کر بیٹھے اور پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو پائے گا بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ جو کوئی بری حرکت کر بیٹھے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے اور پھر اللہ سے استغفار کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ کو بہت زیادہ رحم کرنے والا وہ شخص پائے گا۔ اس سلسلے میں صاف اور سیدھی بات یہی ہے کہ غلطی یا خطا ہو گئی ہے تو اس کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ اس جرم کی جو دنیاوی سزا ہے شرعی لحاظ سے وہ بھگت لینی چاہیے اگر اسلامی قوانین نافذ ہیں، اور اللہ سے استغفار کر لینا چاہیے۔ اس طرح آخرت کی سزا سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ معرف القرآن میں اس آیت یعنی سورہ نساء آیت نمبر 110 کے تحت نقل کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کے عام حکیمانہ طریقوں کے مطابق مجرموں اور گنہگاروں کو نا امیدی سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، جب گنہگار اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس میں ان لوگوں کو جن سے گناہ سرزد ہو گیا تھا
اس بات کی ترغیب ہے کہ اب بھی باز آ جائیں اور دل سے توبہ کر لیں تو کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ سبحانہ و تعالی سب معاف فرما دیں گے۔ آگے چلتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 111 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو وہ اس کا وبال اپنی جان پر ہی اس کا وبال اپنی جان پر ہی پڑتا ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اور آگے چلتے ہیں آیت نمبر 112 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اور جو کوئی بھی کسی غلطی اور گناہ کا ارتکاب کرتا ہے پھر اس کا الزام کسی بے گناہ پر لگا دیتا ہے، فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو اس نے اپنے سر پر ایک بہت بڑا صریح گناہ کا بوجھ لے لیا۔ یعنی کسی نے کوئی گناہ یا کوئی خطا کی یا کوئی جرم کیا اور پھر اس کی تہمت کسی بے قصور آدمی پر لگا دی، تو گویا کہ اس نے بہت بڑا بہتان اور کھلم کھلا گناہ کا بوجھ سمیٹ لیا۔ اس معاملے میں یہودی تو بے قصور تھا، چنانچہ جو لوگ اس کو سزا دلوانے پر تل گئے تھے ان کا یہ فعل یرمی بہی بریئن کے تحت آ گیا۔ بہرحال کسی بے گناہ پر اس طرح کا بہتان لگا دینا اللہ کے نزدیک بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے، اور الگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخصوں کے لیے ایک سزا بھی متعین کی ہے، سورہ نور کے اندر ہم پڑھیں گے۔ بہرحال یہ سب وضاحت تھی جو ان آیتوں سے سمجھ میں آ رہی تھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہم و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔